اتنی اہمیت قرآن کریم میں شہزادی کونین کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے۔ اب اگر وہ بی بی دربار کی طرف جا رہی ہے، پوری توجہ رکھیے گا، دربار کی طرف جا رہی ہے تو کیا فقط فدق مانگنے جا رہی ہے یا فقط خطبہ ارشاد کرنے جا رہی ہے؟ پوری توجہ رکھیے، کیا فقط فدق مانگنے یا خطبہ ارشاد کرنے؟ یہ جملہ کہنے سے پہلے ایک مختصر سا وقت لوں گا آپ کا۔ یہ مصطفیٰ آباد میں کل ایک اشارہ کیا تھا، آج پوری گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان کا جتنا عمل ہے دیکھ لیجئے۔ گھر سے نکل رہے ہیں، قرآن کی تلاوت۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، مکے میں داخل ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مکے سے خارج ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عراق کا سفر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کربلا پہنچ گئے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی جان باز اس نے اجازت مانگی، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، کسی جان باز نے اجازت مانگی، کوئی زمین پر آیا، سر کو ہاتھوں میں لیا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بیٹے نے باپ سے کہا بابا خدا حافظ، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بیٹے نے پکارا بابا مدد کو آئیے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حد یہ ہے کہ خود کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ نہیں، غور آپ نہیں کر رہے ہیں، پوری توجہ رکھیے گا۔ قرآن کی یہ کیا بات ہے؟ لمحہ بلمحہ، قدم بقدم، قدم بقدم، قدم بقدم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے اتنا مقدمہ آپ کو ٹکڑوں میں پیش کیا ہے، اس ٹکڑوں کو یاد کیجئے اور میرا اس جملہ لیجئے، واقعاً قرآن کی تفسیر وہی کرے گا، توجہ ہے آپ کی، قرآن کی تفسیر وہی کرے گا جس کی عصمت کی گواہی قرآن دے رہا ہو۔ یہ جگہ جگہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا فقط تلاوت کرنا مقصود ہے؟ نہیں، قرآن کی فقط تلاوت کرنا مقصود نہیں ہے، اہل بیت قرآن کی عملی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیے آپ، قرآن کی عملی تفسیر اہل بیت پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اگر شہزادی دربار میں خطبہ ارشاد کرنے کے لیے آئی ہیں، فدق لینے کے لیے آئی ہیں، تو فقط خطبہ ارشاد نہیں کریں گی، قرآن کی تفسیر بیان کریں گی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اگر شہزادی کونین دربار میں آ رہی ہیں تو ان کا مقصد کیا فقط فدق مانگنا تھا؟ نہیں، وہ خطبے کی شکل میں قرآن کی تفسیر کر رہی ہیں۔ کاش میرے جملے واضح ہوں آپ کے لیے، کاش میری بات واضح ہو۔ خطبے کی شکل میں قرآن کی تفسیر کر رہی ہیں شہزادی کونین۔ اور ذرا دیکھیں شہزادی کونین نے جو توصیف کی ہے قرآن کریم کی، کیا کہتی ہیں؟ کتاب اللہ ہے بین اظہرکم۔ توجہ ہے آپ کی، پوری توجہ رکھیے گا۔ کتاب اللہ ہے بین اظہرکم و امورہ ظاہرہ، خدا کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، واضح ہے۔ اس کے امور کیا ہیں؟ بالکل واضح ہیں۔ اس کی تمام باتیں کیا ہیں؟ بالکل واضح ہیں۔ وَأَحْكَامُهُ ظَاهِرَةٌ، توجہ ہے، اس کے احکام درخشاں ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ توجہ رکھیے، وَأَحْكَامُهُ ظَاهِرَةٌ، اس کتاب خدا کے احکام کیا؟ ستاروں کی طرح درخشاں ہیں۔ اس کے بعد آواز دی وَأَعْلَامُهُ بَاهِرَةٌ، اس کی نشانیاں، اس کی ہدایتیں واضح ہیں سب کے لیے۔ پھر شہزادی کیا کہتی ہیں؟ وَالزَّوَاجِرُ لَائِحَةٌ، جو کچھ قرآن نے منع کر دیا، یعنی محرمات،
یعنی نواہی، خبردار غیبت مت کرنا، خبردار حسد مت کرنا، خبردار کسی کا حق ضائع مت کرنا، خبردار. یہ کیا ہے؟ محرمات بالکل واضح. اس کے بعد شہزادی کا فقرہ وَأَوَامِرُهُ وَاضِحَةٌ، اور اس کے اوامر، حکم. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں سے انصاف کے ساتھ پیش آؤ، تقوی کا خیال رکھو، اللہ کا خیال کرو، نماز قائم کرو. یہ ساری چیزیں کیا واضح ہیں. لیکن یہ جملہ ذرا دیکھیں، اب شہزادی کہتی کیا ہے؟ قد خلفتموہ وراء ظہورکم. توجہ رکھیں. لیکن تم نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال رکھا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ تم نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال رکھا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، شہزادی کونین قرآن کی توصیف بیان کر رہی ہیں یا خلیفہ بلا فضل کے پہچاننے کا طریقہ؟ نہیں کیچ کیا آپ نے. شہزادی قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہیں یا خلیفہ بلا فضل کے پہچاننے کا طریقہ؟ قد خلفتموہ وراء ظہورکم، تم وہ ہو جس نے قرآن کو اپنی پس پشت ڈال رکھا ہے، پس پشت ڈال رکھا ہے. خلیفہ خدا تو وہ ہوگا جس کے یہاں ایک لمحے کے لیے قرآن سے جدائی ممکن نہیں ہے. توجہ رکھے، پوری توجہ، جملے دے رہا ہوں عزیزو. خلیفہ خدا وہ ہے ایک لمحے کے لیے قرآن سے جدا نہیں ہوگا. یہاں تک یہ ہے وہ عمل کریں گے تائید ادھر سے آئے گی. توجہ رہے آپ کی. وہ عمل کریں گے تائید ادھر سے آئے گی. وہ جنگ کے میدان میں ہوں گے قصیدہ قرآن پڑھے گا. وہ روٹیاں یہاں دیں گے آیتیں وہاں سے آئے گی. وہ بستر رسول پہ سوئیں گے نفس وہاں خریدا جائے گا. توجہ رہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وہ عمل کرتے چلے جائیں گے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ تائید کرتی چلی جائے گی، تائید کرتی چلی جائے گی. اب یہاں تک لے کر آیا ہوں تو یقیناً کسی مقصد کے لیے لے کر آیا ہوں. شہزادی کونین نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے میں تقریباً 20 یا 20 سے زیادہ آیتوں سے استدلال کیا ہے. جو خطبہ شہزادی نے ارشاد فرمایا، شاید کچھ نئی بات ہو. جو خطبہ شہزادی نے ارشاد فرمایا اس کی طرف اشارہ علامہ مجلسی نے بھی کیا ہے. اس کی طرف اشارہ کہ خطبہ فدق بعنوان تفسیر قرآن، ذرا غور کیجئے. توجہ ہے آپ کی. خطبہ فدق بعنوان تفسیر قرآن، ذرا غور کیجئے. تقریباً 20 سے زائد آیتیں شہزادی کونین نے بیان کیا. ساری آیتیں نہیں بیان ہو سکتی. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آپ دیکھیے گا خطبہ فدق، پہلی آیت ہے. یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اے ایمان لانے والو. ترجمے پہ غور کیجئے گا اور اس کے بعد جملے دیکھیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. نہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں، بیداری کے ساتھ سنیں. جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور اس کے بعد کیا کہتی ہیں؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور خبردار مرنا مت، خبردار مرنا مت جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ. توجہ رہے. خبردار مرنا مت جب تک کہ مسلمان. ولا تموتن، قرآن کریم میں اتقوا اللہ نہ جانے کتنی مرتبہ ہے، لیکن حق تقاتہ ہی فقط اس آیت میں. آپ ساتھ چلیں ہمارے. حق تقاتہ فقط اس آیت میں، قرآن کی اور کسی آیت میں نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت میں 2 پیغام
پہلا پیغام تقوی، دوسرا پیغام حق تقوی۔ پہلا پیغام یہ کہ اللہ سے ڈرو، دوسرا پیغام یہ کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تیسرا پیغام مسلمان مرنا۔ یہ تلاوت کہاں ہو رہی ہے؟ اس دربار میں ہو رہی ہے جہاں تخت پر بیٹھا ہوا خلیفہ خود کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اس دربار میں شہزادی تقوی کی وصیت، حق تقوی کی نصیحت، اسلام کی نصیحت، تین چیزیں اس دربار میں، تقوی کی نصیحت، حق تقوی کی نصیحت، اسلام کی نصیحت، تین چیزوں کی نصیحت اس دربار میں شہزادی کر رہی ہیں، جہاں تخت پر بیٹھا ہوا خلیفہ خود کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، دربار میں بیٹھے ہوئے افراد خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کو خلیفۃ المسلمین بھی مانتے ہیں، مگر شہزادی کہہ رہی ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار مرنا مت مگر یہ کہ جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ توجہ رہے، خبردار مرنا مت جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر مطلب پہنچ جائے تو یہاں سے لے کے بیٹھا ہوا وہاں تک ہر شخص بولے، اگر مطلب پہنچ جائے۔ شہزادی قرآن کی تفسیر کر رہی ہے نا، خطبے کی شکل میں آواز دے رہے، اے مسلمانوں تمہاری عاقبت بخیر ہو۔ توجہ رہے، اے مسلمانوں تمہاری عاقبت بخیر ہو۔ جس نے دربار میں بلایا رسول کی بیٹی کو، اس کے پاس نہ تقوی ہے نہ اسلام۔ توجہ رہے آپ کی۔ یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار مرنا مت جب تک کہ مسلمان۔ اے مسلمانوں اپنی عاقبت ذرا سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتد ہو کر مرو، کہیں ایسا نہ ہو۔ رسول بھی آخر حیات تک امت کے لیے دعا، اس پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ آپ تیسری آیت دیکھیے، شہزادی کونین آیات سے استدلال کر رہی ہیں نا، پوری توجہ رکھیے گا، پورے مجمع کی توجہ۔ شہزادی نے تلاوت کی قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، 128ویں آیت۔ شہزادی کیا کہہ رہی ہیں؟ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ جو پیغمبر گزرا ہے، تمہارے درمیان پیغمبر آیا، وہ تم میں سے ہی تھا۔ ایک جملہ پوری توجہ رکھیے گا، من انفسکم، تم میں سے تھا، کہیں اور سے آیا نہیں تھا۔ یہود تو بار بار کہہ رہے تھے ہمارے یہاں آ جاؤ، نہیں غور نہیں کیا آپ نے؟ یہود بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں آ جاؤ، مگر پیغمبر مسلمانوں کا ہے۔ توجہ رہے، تم میں سے، اور اس کے بعد کیا کہ عزیز علیہ ما عنتم۔ دوسری صفت دیکھیے ذرا، اس کے اوپر تمہاری مصیبتیں بڑی شاق تھیں۔ وہ سن لیتا تھا کہ کسی مسلمان کو بڑی اذیت دی گئی، کوئی مسلمان اذیت کی زندگی گزار رہا ہے، دشوار زندگی گزار رہا ہے۔ راتوں کو گریا کرتے تھے، خدا سے دعا کرتے تھے، اے پروردگار، اے پروردگار، یہ میری امت ہے، یہ امت نادان ہے، پروردگار ان کی حفاظت فرما، پروردگار انہیں بخش دے،
پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما. پیغمبر دعائیں کرتے تھے, مصیبتیں کیا شاق ہوتی تھی پیغمبر کے لیے. تیسری صفت حریص علیکم, وہ کیا ہے؟ ہدایت کا لالچی تھا. ہدایت کا کیا تھا؟ لالچی تھا. آخری عمر تک کہا ہے پروردگار انہیں بخش دے, انہیں ہدایت عطا فرما, انہیں بخش دے, انہیں ہدایت عطا فرما, انہیں بخش دے, انہیں ہدایت عطا فرما. چوتھی صفت بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ پیغمبر مؤمنین کے لیے انتہائی مشفق اور مہربان تھا. اتنا سناٹا اسی وقت ہوتا ہے جب غور کیا جا رہا ہو. ایک صلوات والے محمد والے محمد. کیا چوتھی صفت کیا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے لیے انتہائی مشفق, انتہائی مشفق مہربان. شہزادی کونین یہاں پیغمبر کی صفت بیان کر, کیوں بیان کر رہی ہے بھائی؟ پیغمبر کی صفت آواز دے رہی ہیں کہ ذرا پہچانو تو, ذرا غور تو کرو. جس کے تخت کو تم نے چھینا ہے, توجہ رہے, جس کے تخت کو تم نے چھینا ہے وہ کتنا مہربان تھا, تم کتنے ظالم ہو. نہیں غور کیا آپ نے؟ جس کے تخت کو تم نے لیا, توجہ رہے, مجھے پتا ہے, میں خطبہ فدقیہ بڑے دن سے نوجوان کہہ رہے تھے کہ تشریح کی جائے, تشریح کی جائے, کوشش کر رہا تھا لیکن ملا ایک موضوع, اور وہ موضوع بھی مل گیا جو اس سال خطاب کرنے کے لیے ہم نے انتخاب کیا تھا. اگرچہ مجھے معلوم ہے آخر تک نہیں پہنچ سکتا. موضوع انتخاب کرنا تھا مجھے شہزادی کونین کا مقابلہ خرافاتی رسومات سے. بہت زیادہ خرافاتی رسمیں پائی جاتی ہمارے معاشرے میں. اس دور میں کتنی رہی ہوں گی اندازہ لگائیں آپ. آج اتنی زیادہ پائی جاتی ہے, اس دور میں کتنی رہی ہوگی. پیغمبر اسلام کی صفت بیان کر رہی شہزادی کونین, صفت بیان کر رہی شہزادی کونین. اس وقت ذرا اندازہ لگائیں کہ اے مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح, قرآن پیغمبر کا کتنا احترام کر رہا ہے. آواز دے رہا ہے جہاں پیغمبر گزرے اس کی آگے مت چلنا. آواز دے رہا ہے پیغمبر کلام کرے تو اپنی آواز کو بلند مت کرنا. قرآن آواز دے رہا ہے, کیا تم نہیں جانتے یہ ساری چیزیں؟ قرآن پیغمبر کا کتنا احترام کر رہا ہے. ان کے ساتھ مت چلنا, قدم سے قدم ملا کر مت چلنا, ان کی آواز پہ اپنی آواز بلند مت کرنا, ان کے نام کو مت پکارنا, ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو مت کرنا. یہ ساری چیزیں سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیجئے گا جہاں مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر کا کتنا احترام, اتنا احترام, توجہ رہے, اتنا احترام پیغمبر کا. اب اس کے بعد شہزادی کا ذرا جملہ دیکھیں, اعلموا, نہیں غور کیا آپ نے, اعلموا انی فاطمہ, اے لوگوں مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں, وہ ابی محمد, نہیں پہنچ رہے ہیں آپ, میرے بابا کا نام محمد ہے. کاش میری بات واضح ہو, میرے بابا کا نام کیا؟ محمد ہے. کون محمد؟ جو تم میں سے تھا. کون محمد؟ جو ہدایت کا لالچی تھا. کون محمد؟ جو تم پر مہربان تھا. کون محمد؟ توجہ ہے آپ کی, کون محمد؟ جو جس کے اوپر تمہاری مصیبتیں شاق تھی, گرا گزرتی تھی تمہاری مصیبتیں. اب اس کے بعد کا جملہ ذرا دیکھیں, فَإِن تَعْزُوهُ تَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ. اگر تم وہ پیغمبر
جس کا قرآن اتنا احترام کر رہا ہے، اگر تم نسب کے اعتبار سے دیکھو گے تو وہ پیغمبر میرا بابا ہے، تمہاری عورتوں کا نہیں ہے۔ توجہ رکھیں، میرا بابا تمہاری عورتوں کا نہیں۔ کاش کوئی دربار سے کھڑا ہو جاتا، اے بنت پیغمبر یہ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کے علاوہ 3 اور ہیں۔ توجہ رہے آپ کی، آپ کے علاوہ 3 اور، مگر روایات شاہد ہے پورے مجمع پہ ایسا سکوت طاری کہ ایک سوئی بھی گر جاتی تو آواز بلند ہو جاتی۔ ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ اتنا سکوت طاری۔ اب اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے وضاحت بیان کیا مولا کائنات کی 2 صفت، 2 صفت کہ لگے آپ دیکھو ذرا، جو محمد ہے اس کا وسیع بھی ہے، مجتہدن فی امر اللہ۔ کاش بات واضح ہو، مولا کائنات کی صفت بیان کی، مجتہدن فی امر اللہ، خدا کے احکام میں، خدا کے امور میں بہت زیادہ کوشش کرنے والا۔ اور دوسرا فقرہ، قریب من رسول اللہ۔ پورا سناٹا طاری آپ کے یہاں بھی، وہ اس کا وسیع، وہ کون ہے، کیسا ہے؟ مجتہدن فی امر اللہ، خدا کے امر میں، خدا کے امور میں کوشش کرنے والا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ قریب من رسول اللہ، رسول خدا سے قربت، سب سے زیادہ قربت اختیار کرنے والا۔ اگر تم خلیفہ رسول خدا ہو تو تمہاری قربت پیغمبر سے ہونی چاہیے۔ توجہ رہے، تمہاری قربت پیغمبر سے ہونی چاہیے، مگر تمہاری تاریخ تو بڑی بدنام ہے، پیغمبر بلاتے رہے بھاگتے۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ تمہاری تاریخ بڑی بدنام ہے، پیغمبر بلاتا رہا، مگر تم کیا؟ اس کے بعد کے جملے دیکھیں، میں ساری آیتیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اور آیت پڑھوں گا تاکہ آپ کو واقعاً اگلے سال کے لیے ایک ربط دے کر جا رہا ہوں۔ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ تھکاوٹ کا احساس تو نہیں ہو رہا ہے؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں جبکہ صاحبان یقین کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہے؟ اللہ کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ بس ایک جملہ لگاؤں گا اور اپنی بات کو تمام کروں گا۔ مرحوم علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، خدا انہیں غریق رحمت کرے، انوار القرآن انہوں نے تشریح کرتے ہوئے ایک جملہ تحریر کیا، کہتے کیا ہے کہ حکم خدا کے خلاف فیصلہ کرنا، کاش میری بات واضح ہو، حکم خدا کے خلاف فیصلہ کرنے کو اسلام نے جاہلیت سے تعبیر کیا ہے۔ نہیں، آپ نہیں پہنچے۔ حکم خدا کے خلاف فیصلہ کرنے کو جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو لکھا ہے وہ کہتے کیا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد ولایت علی سے انکار کرنا، توجہ رہے، ولایت علی کا انکار کر کے حکومت بنانا
واقعاً حکومت بنانا حکومت الہی کی تعمیر نہیں ہے. جملہ سنیے گا, ولایت علی کا انکار کر کے حکومت بنانا حکومت کی تعمیر نہیں ہے, بلکہ اسلام میں جاہلیت کا داخل کرنا ہے. کاش اس جملے کو سمجھ پاتے. اسلام میں جاہلیت کا داخل کرنا ہے. اس جملے کی تشریح میں دو جملہ کہوں گا عزیزوں. جاہلیت کا داخل کرنا یعنی کیا مطلب؟ ذرا دیکھیں تو دور جاہلی کیسا تھا. عورت کے حقوق, عورتوں کے ساتھ ناانصافیاں. جہالت کا عالم یہ تھا کہ بیٹے کو باپ, بیٹی کو باپ کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا, زوجہ کو شوہر کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا. شہزادیہ کون ہے؟ نہیں کہنے نہیں. اب کیا ہے؟ اب تم جاہلیت نہیں لا سکتے. توجہ رہے آپ کی, توجہ رہے. اب تم جاہلیت نہیں لاؤ گے. تمہارا کام حکومت بنانا ضرور ہے. تم نے سازشن حکومت تو بنا لیا, مگر خبردار اسلام میں جہالت داخل نہیں ہونے دوں گی. توجہ رہے, پوری توجہ. اسلام میں جہالت داخل نہیں ہونے دوں گی. اس جملے کی تائید جانتے ہیں اس وقت ہوئی جب شہزادی نے پوچھا اے علی آپ خاموش کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ مولا کائنات خاموش رہے, اذان ہوئی, دونوں دہرانے لگے, اذان دہرانے لگے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ دہرانے لگے. جیسے ہی اشہدو ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوئی, ایک مرتبہ مولا بولے اے شہزادی کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ اذان سے آپ کے بابا کا نام نکال دیا جائے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ اذان سے آپ کے بابا کا نام نکال دیا جائے. شہزادی اسی جگہ پر کہہ کر آئی ہے ابھی اسلام میں جاہلیت کو داخل نہیں ہونے دوں گی. تم حکومت بناؤ, علی خاموش رہیں گے, حکومت بناؤ, حسن خاموش رہیں گے, مگر جب جاہلیت داخل کرو گے تو حسین جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے. صلوات بڑے محمد والے محمد. تو پتہ چلا کہ وہ رسول کی بیٹی ہے جس کا مسلمانوں نے پہلو توڑ دیا تھا. وہ شیعہ ہوا, اس نے کتاب لکھی بے نور فاطمہ اہتدیتو, فاطمہ کے نور سے ہدایت پا گیا. دو تین جملے عزیزوں مجھ سے ایک فرمائش کی گئی ہے, میرے بھائیوں کی, میرے بہنوں کی فرمائش ہے. علامہ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں, مرثیہ لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ آن سینئی کے مخزن اسرار بود, کئی سزاوار در و دیوار بود. وہ سینہ جو مخزن اسرار الہی تھا اسے در و دیوار کے درمیان مسل دیا گیا. وہ سینہ, جزاکم اللہ. آپ کی آواز بلند ہو گئی, سب مل کے بولیے گا یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجتنا
حاجاتنا، سب مل کے بولے یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا۔ جزاکم اللہ۔ یا ابن الزہراء، مجھے نہیں پتا میرا مولا کہاں ہے، شاید جنت البقیع میں ایک شکستہ پہلو بی بی کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ بیٹھا ہوا خون کے آنسو روتا چلا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ آج بخل کے ساتھ گریہ مت کیجیے گا، شام غربت ہے نا، شام غربت ہے۔ بابا علی مرتضیٰ نے اماں فاطمہ کی میت دفن کی ہے۔ آج بخالت کے ساتھ گریہ مت کیجیے گا، اپنے سر و سینہ کو پیٹیے۔ آج آپ نے صبح سے لے کے اب تک ماتم کیا ہے، مجلس کیا ہے، یقیناً گریہ کیا ہے۔ یہ آخری مرحلہ ہے نا، خوب گریہ کر لیجئے، نہیں پتا اس کے بعد موقع ملے یا نہ ملے۔ یا ابن الزہراء، اے میرے والیو وارث آپ کہاں ہیں؟ اے میرا مولا ظہور کیجئے تاکہ ان سے انتقام لیا جا سکے جو شہزادی کی پسلیاں توڑنے والے تھے۔ جزاکم اللہ۔ جنت البقیع میں ایک شخص کہتا ہے میں زیارت کے لیے گیا تھا، مجھے بڑا اشتیاق تھا شہزادی کی قبر کی زیارت کروں۔ جیسے ہی مدینے پہنچا، جنت البقیع کے پاس پہنچا تھا، ایک مرتبہ دوڑ کر جنت البقیع کی طرف جانے لگا۔ میں نے چاہا کہ شہزادی کی قبر کی جلدی سے زیارت کر لوں، وہاں لپٹ کر گریہ کروں گا۔ کیا دیکھتا ہے، ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اے میرے بھائی ذرا آہستہ چلنا، اے میرے بھائی ذرا آہستہ چلنا۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس سے سوال کیا کیوں مجھے آہستہ چلنے کو کہہ رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے اب بابا علی مرتضیٰ نے اماں زہرا کی 40 قبر بنائی تھی۔ جملہ سنیں گے عزیزوں، جملہ سنیں گے۔ بابا علی مرتضیٰ نے اماں زہرا کی 40 قبریں بنائی تھی۔ اے میرے بھائی ذرا دھیمے چلو، کسی کو نہیں پتا زہرا کی اصل قبر گائے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا پاؤں زہرا کی قبر پہ پڑ جائے، شہزادی کا پہلو ٹوٹا۔ جزاکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا پاؤں شہزادی کی قبر پہ پڑ جائے، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، تمہارے پاؤں کی دھنک سے میری اماں کے پہلو کا درد بڑھ نہ جا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس عزیزو 2-3 جملے آپ سن لیں اور مجلس تمام۔ وہ روایت، وہ وقت آیا شہزادی کونین اپنے دونوں رانوں کے درمیان اپنا سر ڈالے ہوئے گریہ کر رہی تھی۔ آپ منظر کشی ذرا دیکھیے، دونوں رانوں کے درمیان میری شہزادی اپنا سر دبائے گریہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ ہے اے بی بی اتنا گریہ کیوں کر رہی ہے؟
شہزادی نے آواز دی، اے علی مجھے دربار میں بلایا گیا، مجھے اس کا کوئی غم نہیں کہ دربار میں بلایا گیا، مگر ہاں اے علی جب میں دربار میں پہنچی کسی نے رسول کی بیٹی کو سلام تک نہ کیا۔ جزاکم اللہ۔ کسی نے رسول کی بیٹی کو سلام تک نہ کیا۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں کہ مجھے جھٹلایا گیا، مجھ سے کہا گیا کہ اپنے بابا کی تحریر دکھاؤ، میں نے اپنے بابا کی تحریر دکھائی، بابا کی تحریر میرے ہاتھ میں واپس آئی، لیکن جب اس تحریر کو لے کر دربار سے باہر نکلی تھی کہ ایک ملعون آگے بڑھا، کہنے لگا اے شہزادی ذرا تحریر کو دیجئے۔ میں نے تحریر کو دینے سے منع کیا، اس نے فضا میں ہاتھ کو بڑھایا، تحریر کو میرے ہاتھوں سے لیا، تحریر کو پارا پارا کیا، تحریر کو زمین پر ڈال دیا، میں جھک کر تحریر کو اٹھانے لگی۔ آپ ذرا محسوس کریں، جملہ دیکھیے گا، دل پھٹ جائے گا عزیزو، دل پھٹ جائے گا۔ شہزادی آواز دیتی ہے، میں بیٹھ کر اپنے بابا کی تحریر کو اٹھانے لگی۔ پاکستان کا ایک خطیب جب اس روایت کو پڑھتا تھا، پڑھتے پڑھتے اپنی جیب سے کاغذ نکالتا تھا، نکال کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر کے نیچے ڈال دیتا تھا، پڑھتے پڑھتے ممبر کے نیچے جاتا تھا، اس تحریر کو اٹھاتا تھا، کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھا کر دوبارہ ممبر پر آتا تھا، اور آنے کے بعد کہتا تھا ذرا بتاؤ کتنی دیر لگی ہے اس کاغذ کو اٹھانے میں۔ لوگ آواز دیتے تھے سرکار فقط چند لمحہ، جملہ سنیے عزیزو، سرکار فقط چند لمحہ، ایک مرتبہ آواز دیتے تھے انہی چند لمحوں میں رسول کی بیٹی بوڑھی ہو گئی۔ جزاکم اللہ۔ انہی چند لمحوں میں رسول کی بیٹی بوڑھی ہو گئی، انہی چند لمحوں میں شہزادی کے سر کے بال سفید۔ یا بتا انی بقیت والہۃ وحیرانۃ وحیدہ، اے بابا تیرے بعد میں تنہا کھڑی ہوں، فقد انخمد صوتی، اے بابا میری آواز ٹوٹ رہی ہے، انقطع ظہری، اے بابا میری کمر ٹوٹ چکی۔ بس دو جملے عزیزوں، اے بابا میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ وہ وقت بھی آیا، وہ وقت بھی آیا جب شہزادی کونین پورا گھر کا کام کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ فضا آواز دیتی ہے اے شہزادی کچھ امور میرے حوالے کر دیجئے، مگر بی بی کیا کہتی ہے، نہیں نہیں آج سارے کام میں کروں گی۔ فضا آواز دیتی ہیں کہ رسول کی بیٹی اپنا ایک ہاتھ پہلو پر رکھے ہوئے آج گھر کے سارے کام کر رہی ہیں۔ دیکھیے گا بہار الانوار، فضا آواز دیتی ہیں کہ شہزادی ایک ہاتھ اپنے پہلو پر رکھے ہوئے گھر کے تمام امور کو انجام دے رہی ہیں، مگر جب شب ہوئی نا، اس شب شہزادی کی جو کیفیت تھی وہ فقط علی ابن ابی طالب بیان کر سکتے ہیں۔ اس کیفیت کو بار بار رسول کی بیٹی کروٹیں بدل رہی ہے، بار بار رسول کی بیٹی کروٹیں بدلتی چلی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا سرانے پہنچا، آواز دی، اے فاطمہ یا فاطمہ انا ابن عام، اے فاطمہ میں آپ کے چچا کا بیٹا، میں آپ کے چچا کا بھائی، میں آپ کے چچا کا بیٹا، کلمینی یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کے سرانے علی بیٹھے ہوئے ہیں، علی سے کلام کرو۔
شہزادی کہہ رہی ہیں یا فاطمہ کلمینی، اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو، مگر شہزادی آنکھ نہیں کھولتی، اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو۔ شہزادی نے اپنے لب کو جنبش دی، بس ایک جملہ کہا، اے علی آپ مجھ سے راضی تو ہیں؟ رسول کی بیٹی جس کی زندگی مکمل پاکیزہ ہے، وہ آج علی سے کہہ رہی ہے اے علی آپ راضی تو ہیں؟ بس عزیزوں میں نے مجلس تمام کر دی۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا جب شہزادی نے اسما سے کہا اے اسما میری آواز کا انتظار کرنا، میری آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اور اس کے بعد تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ یہی آواز بند ہوئی، اسما کی آواز فضا میں گونجی۔ اسما نے اپنے آپ کو کس طرح سے سنبھالا ہوگا؟ ایک مرتبہ جناب اسما نے کیا دیکھا؟ میرا مولا، میرے مولا حسنین دروازے کی طرف آ رہے۔ جناب اسما نے اپنے دونوں بچوں کو مخاطب کیا، دونوں بچوں سے خطاب کیا، تو ایک مرتبہ میرا مولا، میرے مولا آواز دیتے ہیں، اے اسما کیا آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم واقف نہیں ہیں؟ اے اسما کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے؟ اے اسما جب ہم گھر کی طرف آ رہے تھے ایک ہاتف ندا دیتا چلا جا رہا تھا، یتیم فاطمہ آ رہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس دو جملے عزیزو، ایک منادی ندا دے رہا تھا، یتیم فاطمہ آتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کی طرف دونوں بچے مسجد کی طرف گئے، میرے مولا نے بچوں کو آتے ہوئے دیکھا، میرا مولا سمجھ گیا۔ آج ایک جملہ دے رہا ہوں عزیزوں، عرب کی تاریخ کا، تاریخ عرب کا یہ قیمتی جملہ ہے۔ واقعاً پورے عرب میں آج تک کسی نے علی پر یہ کیفیت نہیں دیکھی ہوگی، پورے عرب میں آج تک کسی نے یہ کیفیت نہیں دیکھی ہوگی۔ جیسے ہی علی مسجد سے باہر آئے، امام حسنین نے کہا بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ روایت کا جملہ، پہلی مرتبہ عرب کے لوگوں نے دیکھا علی جیسا بہادر زمین پر گر رہا۔ پہلی بس آخری جملہ عزیزو، پہلی مرتبہ عرب کے لوگوں نے دیکھا علی جیسا بہادر زمین پر گئے، بار بار گھچکاتا ہے، بار بار اٹھایا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو۔ ایک مرتبہ میرا مولا حجرے میں پہنچے، امام حسنین سے کیا کہتے ہیں، اے بیٹا آہستہ گریا کرنا، اے بیٹا آہستہ گریا کرنا، آہستہ گریا کرنا، کہیں کسی کے کان میں آواز نہ پہنچ جائے۔ یہ سننا تھا کہ میرے مولا امام حسنین جناب زینب ام کلثوم اپنی آستین کو اپنے دانتوں تلے دبا کر گریا کر۔ یتیمان فاطمہ اپنی اماں کو رونے کے لیے اپنے دامن کو اپنے دانتوں میں دبائے گریا کر رہے تھے۔ ادھر میرا مولا غسل دیتے دیتے ان کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، علی دیوار کی طرف گئے، اپنے سر کو دیوار میں مارنے لگے، آواز دینے لگے، یا فاطمہ، یا فاطمہ،
یا فاطمہ. ایک مرتبہ اسماء کہہ دی ہے اے مولا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اے بچوں ذرا آہستہ رونا, کوئی سن نہ لے کہ علی کیا کر رہے ہیں, کوئی سن نہ لے کہ اس وقت علی کی زوجہ اس دنیا سے گزر گئی ہے, نبی کی بیٹی اس دنیا سے گزر گئی ہے, مگر اے مولا آپ چیخ مار کر کیوں رونے لگے, اے مولا آپ دیوار میں سر کیوں مارنے لگے. ایک مرتبہ میرا مولا آواز دیتا ہے اے اسماء غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ شہزادی کی پسلیوں پر پہنچا. مجھے ایسا لگا شہزادی نے کہا بری. بس آخری دو جملہ سن لے عزیزو, بس آخری دو جملہ. خدا ہی ناسوؤں کو قبول کرے, آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے, آپ کی تمام حاجتوں کو پوری کرے. ایک مرتبہ میرا مولا نے غسل کفن دینے کے بعد امام حسنین کو بلایا, زینب ام کلثوم کو بلایا, آواز دینے لگے بیٹا آؤ آؤ اپنی ماں سے آخری ودا کر لو. شام غربت ہے نا, آج شام غربت ہے نا, آؤ آؤ اے بیٹا آؤ اپنی ماں سے آخری ودا کر لو. ایک مرتبہ زینب و کلثوم آگے بڑھی, میرا مولا حسن آگے بڑھا, حسین اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے, آواز دیتے رہے اے اماں جب تک آپ نہ بلاؤ گی حسین آپ کی طرف آگے نہیں. جزاکم اللہ. اے اماں جب تک آپ نہ بلاؤ گی حسین آگے نہیں بڑھے گا. روایت کے فقرے ہیں, بندے کفن ٹوٹنے لگے. ایک مرتبہ شہزادی آواز دینے لگی میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا, میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا. یہ مرحلہ, آخری جملہ عزیزو, یہ مرحلہ حسین آخری بار اپنی ماں کی آغوش سے لپٹے تھے, یا پھر سن 61 ہجری کے عاشور میں حسین زین سے زمین پر آئے تو ایک مرتبہ دکھیاری ماں نے اپنی آغوش پھیلا دیا, اے میرے لال اے میرے لال میری آغوش میں آ جا. اللہ اللہ اللہ